नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निकाह मोहब्बत, बादा कशाने में खानाए कुरान व सुन्नत, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़वील मजद वल एहतशाम, आज की रात मेराज की रात है। बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में मेराज के हवाले से। ये कैसा मर्तबा है, ये कैसी शान है, ये कैसी रिफ़त है, ये कैसी बुलंदी है जो फ़कत अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है, और वो शान मेराज है। एक बात आपने बार बार सुनी है कि दाएं बाएं फरिश्तों की बारात थी, शाह दूल्हा बना आज की रात है। एक सवाल ज़हन के अंदर आएगा कि दूल्हा आप हैं तो दुल्हन कौन है? जो दूल्हा है उसकी दुल्हन भी होती है, ठीक है ना? जो दूल्हा है उसकी दुल्हन भी होती है। तो ये जो यार लोग हैं इतराज़ करते हैं कि अगर दूल्हा बने हैं तो फिर दुल्हन कौन है? काश वो आले सुन्नत से सुनते कि दुल्हन आज की रात कौन बनी है। एक बात ये है जो इंशाल्लाह करेंगे हम। और ये जो माह रजब की 27वीं रात को हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मेराज करते हैं, आपके सफ़र मेराज की बात करते हैं। ये सफ़र मेराज, ये शान मेराज कैसी है? उलमा ने बयान किया है कि हर नबी को मेराज हुई है, हर नबी को मेराज हुई है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई ऐसा नबी नहीं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की शान से नवाजा ना हो। चले जो हजरत मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे,
چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ معراج کا ایک ہی معنی کرنا عروج اوپر جانا، یہ نہیں، یہ نہیں صرف اوپر ہی معنی کرنا کہ عروج اوپر جانا، یہی معنی ہے اس کا، نہیں، بلکہ نزول کو بھی معراج کہتے ہیں۔ ہاں جی، نزول کو بھی معراج کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کی معراج کیا ہے؟ ان کی معراج کیا ہے؟ معراج کسی بلند مقام کی طرف جانا یہ نہیں، یہ حقیقت معراج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کی رضا کی طرف سفر کرنا، اسے معراج کہتے ہیں، اسے معراج کہتے ہیں۔ سارے نبیوں کو معراج ہوئی ہے، اور اس معراج کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم ماہ رجب کی 27ویں رات کو ذکر کرتے ہیں، یہ معراج کیسی معراج ہے، یہ سفر کیسا سفر ہے، یہ سیر کیسی سیر ہے، یہ سیر کیسی سیر ہے۔ تو بنیادی بات آپ سماعت فرما لیں، کسی نبی کو ایک بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 4 بار، کسی کو 10 بار معراج ہوئی، اور ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی، 34 بار معراج ہوئی۔ 11 بار حالت قیام میں، حالت قیام میں، 11 بار حالت منام میں، منام کہتے ہیں نیند کو، منام کہتے ہیں نیند کو۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، نبی پاک وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ 11 بار حالت قیام میں، 11 بار حالت منام میں، اور 11 بار چلتے پھرتے۔ کتنی بار ہوئی؟ جمع 11 جمع یہ کل ووٹ والے بھی گنیں گے، قسمت ہے نا اپنی اپنی، قسمت ہے اپنی اپنی، کوئی ووٹ گن رہا ہے، کوئی نبی کی معراج کو گن رہا ہے۔ جو ووٹ گن رہے ہیں وہ ہاریں گے، اور جو معراج کا سفر گن رہے ہیں وہ جیتیں گے، وہ جیتیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں انہی کی جیت ہے، باقی سب ہارے ہوئے ہیں۔ 11 بار حالت قیام میں، 11 بار حالت منام میں، 11 بار حالت چلتے پھرتے۔ ایک بار ماہ رجب کی 27ویں رات کو مکہ المکرمہ سے، بیت الحرام سے، صحن کعبہ سے، ام ہانی کے گھر سے، کعبے کے پڑوس سے، مکے کے شہر سے، رات کے آخری پہر سے
اللہ کا محبوب بن کر، ٹھن کر، سنور کر، نکھر کر، ابھر کر، والضحیٰ کا چہرہ لے کر، واللیل کی زلفیں لے کر، مازا کی یکیاں لے کر، ید اللہ کے ہاتھ لے کر، مازا کی یکیاں لے کر، ید اللہ کے ہاتھ لے کر، والضحیٰ کا چہرہ لے کر، والسلام کا صحرا لے کر، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 پیچھے، اور پھر سارے قدسیوں کا، سارے فرشتوں کا امام آگے لگام پکڑی ہے، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ، جسم بشری کے ساتھ، جسم یہ جو بشری وجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی نبی پاک کو بشر نہیں مانتے، بے وقوف ہیں، تم نے سنیوں کا عقیدہ سنا ہی نہیں، سنیوں کا عقیدہ سنا ہی نہیں ہے۔ ہم نبی پاک کو بشر مانتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں، تمہاری طرح نہیں۔ محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر، جس طرح یاقوت پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں، اسی طرح نبی پاک بشر تو ہیں لیکن عام بشروں کی طرح بشر نہیں۔ فرق کیا ہے؟ جو نبی پاک کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان میں اور نبی پاک کی بشریت میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، لیکن یہ سراپا شر، یہ بشر جو نبی پاک کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، یہ سراپا شر، اور میرا نبی خیر البشر۔ یہ جو معراج ہے، آج کی رات جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لباس بشری کے ساتھ، وجود بشری کے ساتھ، اس وجود بشری پر پہنے ہوئے کپڑوں سمیت، نہ صرف کپڑوں سمیت بلکہ جوڑوں سمیت، نالین سمیت، نہ صرف نالین سمیت بلکہ نالین کے ساتھ لگی ہوئی خاک سمیت اللہ کے عرش پر گئے ہیں۔ یہ وہ معراج ہے جس کا چرچا ہو رہا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس معراج کو سیر بھی کہتے ہیں، اس کو سیر بھی کہتے ہیں، اس کو سفر بھی کہتے ہیں، اس کو سفر بھی کہتے ہیں۔ سفر معراج، سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ علماء ہیں یہاں، پڑھے لکھے سارے ہیں۔ سفر کا معنی ہے واضح کرنا، اسفار، روشن کرنا۔ سفر کا معنی روشن کرنا، عیاں کرنا، واضح کرنا۔ یہ جو فجر کی نماز ہے نا، اسفار کے اندر سنت نبی پاک کی پڑھنا، یعنی جب سورج پوری طرح، روشنی پوری طرح عیاں ہو جائے، یہی پھیلنا ہوتا ہے، عیاں ہو جائے، اسے سفر کہتے ہیں۔ سفر کا معنی ہے واضح کرنا، عیاں کرنا، روشن کرنا، پوری طرح کھول کے رکھ دینا، اسے سفر کہتے ہیں۔ من جملہ معانی میں سے اب حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مردوں کے وہ اخلاق ہیں
مردوں کے سفر جو ہے اس کے اندر مردوں کے اخلاق اور اس کی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے. سفر کے اندر مردوں کے اخلاق اور اس کی قوتوں کا اس کی قوتیں عیاں ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں. سفر کے اندر مردوں کی قوت اخلاق یہ عیاں ہوتے ہیں. دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ساتھ کھڑے ہیں، پوچھا کون اس کی گواہی دیتا ہے. سنیے حدیث پاک یہ علماء بیان کرتے ہیں. ایک جنازہ جا رہا ہے، نبی پاک نے پوچھا کون اس کی گواہی دیتا ہے. تو صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. تو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے، وہ کیا تھا؟ کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ 3 سوال تھے نا، پتہ ہے نا آپ کو کہ نہیں؟ 2 بھی دہرا دوں آپ کے یاد آنے کے لیے، روین کے لیے. 3 سوال تھے. پہلا سوال نبی پاک نے پوچھا کہ کون اس جو سفر کرنے والا ہے نا، کون اس کی گواہی دیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بولا میں گواہی دیتا ہوں، اسے بولتا میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کس چیز پر گواہی دیتے؟ 3 باتیں بنیادی پوچھی نبی پاک نے. کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں. دوسرا سوال پوچھا نبی پاک نے کیا کبھی تم نے ان کی ہمسائیگی اختیار کی ہے؟ نیبرہڈ، کبھی اس کے ہمسائے بنے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. پھر تیسرا سوال کیا کیا کبھی آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، کرائیٹیریا ہے کسی کے بندے کی کردار کا، کریکٹر کا، اس کے مومن ہونے کا، اس کے جنتی ہونے کا. یہ کرائیٹیریا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. ہمسائیگی اختیار کریں گے پتہ چل جائے گا کس قسم کا بندہ ہے. کاروبار کریں گے پتہ چل جائے گا اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا وعدہ کیسا ہے، اس کی سچائی کیسی ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ کرائیٹیریا دے دیا ہے، سلیقہ دے دیا ہے، ایک میزان دے دیا ہے. اور پہلا سوال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیونکہ سفر کے اندر انسان کے سارے اخلاق کھل کر سامنے آتے ہیں. سارے اخلاق کھل کر سامنے آتے ہیں، ساری قوتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. اور یہ جو سفر معراج ہے، سفر معراج ہے، یہ قوت بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کے اندر کتنی قوت تھی کہ جس مقام پر کوئی نہیں پہنچا وہاں مصطفیٰ پہنچا ہے. یہ سفر بتاتا ہے، یہ بیان کرتا ہے سفر کہ انسان کی قوت کیا ہے، اس کی قوت پرواز کیا ہے، قوت پرواز کیا ہے، یا قوت دیدار کیا ہے. تو یہ جو سفر معراج ہے، سفر معراج اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سیر کہہ لیں کوئی بات نہیں، سفر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سفر کے اندر اس انسان کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے،
اور یہ جو سفر معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے مسجد اقصی سے پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت الماوا، پھر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر نور کے کرے، نار کے کرے، برودت کے کرے، اسماء کے کرے، اسماء کا جہان، صفات کا جہان، شیونات کا جہان، اعتبارات کا جہان، یہ سارے جہانوں سے گزر کر یہ ہے طاقت قوت سفر مصطفیٰ کی. اور پھر دنا فتدلی میں جا کر سر کی آنکھوں کے ساتھ اس ہستی کا، اس ذات کا، اس حسن لم یزل کا نظارہ کیا ہے جس کے لیے موسیٰ ترستا رہا ہے. اس لیے ہم اس کو سفر معراج کہتے ہیں. سبحان اللہ. سفر کے اندر انسان کی جو عادت ہوتی ہے نا، ظاہر ہوتی ہے. کنجوس ہے کہ سخی ہے، پتہ چلتا ہے نا سفر کے اندر. ہاں جی، ساری عادتاں کھل جاندی نا. اور مصطفیٰ تیرے سفر پہ قربان جائیں. راستے میں رک کرنا کبھی فرشتوں کو زیارت کروا رہے ہیں. لو فرشتوں تم بھی دیکھو، فرشتوں تم بھی دیکھو. جنت کے اندر جا کر حوروں کو جلوہ دکھا رہے ہیں، جو لو تم بھی دیکھو. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جب نبی پاک جا رہے تھے نا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہاں جاتے ہوئے تو اللہ نے پوچھا، محبوب آپ آ رہے تھے تو راستے میں ایک معاملہ ہوا ہے، فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے. فرشتے آپس میں، ایک میں عقیدے کی یہاں بات کروں گا آپ کے ساتھ. فرشتے آپس میں، اور لفظ کیا ہیں حدیث کے، فی ما یختصم مالا الاعلی، فی ما یختصم مالا الاعلی. اب یہ بتائیں، یہ جو فرشتے ہیں یہ معصوم ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، بولو، اپنا عقیدہ سمجھا کرو. یہ فرشتے معصوم ہیں. اگر فرشتے معصوم ہو کر وہ آپس میں جھگڑتے ہیں اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ گنہگار نہیں بنتے جھگڑ کر، وہ معصوم ہی رہتے ہیں. اور اگر میرے نبی کے صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، جنتی جنتی بولو سارے مل کر، جنت بولو سبحان اللہ. پھر دیکھو کتنا سونا سچا عقیدہ ہے سنیوں کا، کہ نہیں سچا؟ دیکھیں نا، سمپل بات ہے یہ. اس حدیث کو سارے بیان کرتے ہیں، فی ما یختصم مالا الاعلی. اگر فرشتے آپس میں جھگڑ کر، مخاصمہ کر کے، لڑائی کر کے، جھگڑ کے وہ معصوم رہتے ہیں، گنہگار نہیں ہوتے. اور میں تو نبی کے صحابہ کو فرشتوں سے افضل جانتا ہوں. ہاں، احادیث بڑی پڑی ہیں، احادیث بڑی پڑی ہیں کہ عام مومن سے عام فرشتے سے عام مومن افضل ہے. پوچھے علماء سے، عام فرشتے سے عام مومن افضل ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو میرے نبی کے صحابہ عام ہیں؟ عام ہے کوئی؟
اگر تو فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے، اگر تو فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے صحابہ فرشتوں سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر میرا صدیق جبریل سے افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر عام مومن وہ عام فرشتے سے افضل ہے، عام پڑھیں، احادیث پڑھیں، اگر آپ نے پڑھی ہیں تو صرف بکواس نہ کیا کریں نا صحابہ پر۔ تمہیں کیا پتا میرے نبی کے صحابہ کی شان کیا ہے؟ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، اہل بیت اطہار شان والے، عظمت والے ہیں، لیکن وہ تب اہل بیت بنیں گے جب صحابی پہلے بنیں گے۔ پہلے صحابی بنیں گے۔ اور یہ جی لڑائی ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے، تو صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا ہے، اور بیوقوف صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں، صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں۔ کوئی ساری رات اٹھ کے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، قیام کرتا رہے، صحابی بن جائے گا؟ بولو یار، ساری رات رکوع کرتا رہے، بن جائے گا صحابی کوئی؟ ساری عمر روزے رکھتا رہے، صحابی بن جائے گا؟ یہ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خیرات عمل ہے، بلکہ بڑے سے بڑا قطب غوث ابدال جو ہے نا، اس کو ولایت کا جتنا بڑا مرتبہ مل جائے وہ صحابی کے قدموں کی، جب صحابی عمل سے نہیں بنتا، جب صحابی عمل سے نہیں بنتا، جب صحابی عمل سے نہیں بنتا تو پھر صحابی کے عمل پر تنقید کیوں؟ تو فی ما یختصم مالا الاعلی، فرشتے اگر جھگڑا کریں تو معصوم ہی رہتے ہیں کہ گنہگار ہو جاتے ہیں؟ بولو یار، سنیو، بولو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کے اندر چور داخل ہو گئے ہیں، چور داخل ہو گئے ہیں آپ کے اندر، جو آپ کے عقیدے پر سن لگا رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور اسی روپ میں اور آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے پلیٹ فارم سے چیخ کرنا، چنگاڑ کر وہ صحابہ پر اپنی زبانیں کتے کی طرح دراز کر رہے ہیں۔ اگر فرشتے جھگڑا کر کے، اچھا یہ فرشتے جھگڑا کیا ہوا جھگڑا؟ فی ما یختصم مالا الاعلی، جو جھگڑا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث پاک ہے نا؟ تو یہ جھگڑا ہوا کیا تھا؟ بس ایک ہی بات تھی، آپ شارحین کو پڑھ لیں، ایک ہی بات تھی جس پر وہ محاسمہ کر رہے تھے فرشتے۔ وہ کیا تھی؟ وہ محبت مصطفیٰ تھی، وہ دیدار مصطفیٰ تھا۔ سارے فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہیں انتظار میں، دائیں بائیں کھڑے ہیں انتظار میں، اور مصطفیٰ سفر پہ جا رہے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کر رہا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا اس سے آگے بڑھتا ہے، مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ یہی محاسبہ تھا فرشتوں کا۔ اور کیا تھا؟ اور کوئی اور کی بات پہ لڑنا تھا انہوں نے؟ وہ نبی پاک کا دیدار کرنے کے لیے ان کی محبت میں وہ محاسبہ کر رہے تھے، اور میرے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک کی محبت میں ان کا انداز کیا ہے؟
وہاں مصر میں ایک زلیخا تھی، وہاں مصر میں فدا تھی ایک زلیخا، یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے۔ وہاں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھیں، اور یہاں تو نبی پاک کے نام پر صحابہ گردنیں کٹا رہے ہیں۔ اونچی آواز میں بولو یار۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد اس کائنات کے اندر ساری مخلوق کے اندر جو افضل ہستی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو یہ سفر ہے، سفر معراج، سفر معراج سفر ہو رہا ہے۔ سفر کے اندر عادتوں کا اظہار ہوتا ہے، خصلتوں کا اظہار ہوتا ہے، شانوں کا اظہار ہوتا ہے، قوتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ 2 3 5 ساتھی جا رہے ہیں، کس کے اندر قوت مال خرچ کرنے کی، کہ پیسے دینے کے وقت کھانا کھایا ہے اور وہ لیٹری میں چلا گیا ہے، میں ذرا وضو کر لوں، پیسے آپ خود دے لے گا، پتہ چل جاتا ہے نا۔ اور میرا مصطفیٰ سفر معراج پہ جا رہا ہے، کبھی فرشتوں کو نواز رہا ہے، کبھی حور و غلمان کو نواز رہا ہے، کبھی آسمانوں پہ رہنے والوں کو نواز رہا ہے، کبھی انبیاء سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا سفر معراج ہے۔ اور یہ سفر ہوا کیسے ہے؟ ہوا کیسے ہے؟ وجود بشری کے ساتھ۔ یہ نہ خواب ہے، یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، کہتے جی خواب ہے۔ اور جس نے اس واقعہ کو خواب کہا ہے نا، وہ اس دنیا کے اندر اور آخرت میں خود خواب ہو گیا ہے، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ ہاں، ان میں ایک سر سید بھی ہے، بس تھوڑی سی اس کے اندر بے یقینی آئی تھی، اسی ایک معراج کے واقعہ کے حوالے سے یہ بنیاد بنی تھی اس کی۔ بڑی خدمات ہیں اس کی، سر سید کی، جس طرح زماشری کی بڑی خدمات ہیں۔ جانتے ہیں زماشری کون ہے؟ جار اللہ، لقب ہے ان کا جار، اللہ کا مسایا، اللہ کا مسایا۔ زماشری صاحب کشاف، پڑھیے تفسیر کشاف مولویو، علماء کرام، تفسیر کشاف۔ حضرت تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ اچھا یہ حضرت امام تاج الدین سبکی کون ہیں؟ یہ بھی معراج ہے۔ انہیں معراج کیسے ہوئی ہے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ تاج الدین سبکی، تقی الدین سبکی، یہ باپ بیٹا ہیں دونوں۔ تقی الدین سبکی باپ ہیں، تاج الدین سبکی بیٹے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان کشاف پڑھائیے مجھے، میں نے کشاف پڑھنی ہے، مجھے پڑھائیے، جس طرح ہمارے علماء جلالین پڑھتے ہیں نا، بیضاوی پڑھتے ہیں۔ تو تاج الدین نے کہا کہ ابا جان مجھے کشاف پڑھائیے۔ فرمایا بیٹا ٹھہر جا، ذرا پڑھاتا ہوں، تھوڑا انتظار کر لے۔ باپ کو تو پتا تھا نا معاملے کا، تو بیٹا ذرا بھی علم کے نشے میں تھا۔ 2 دن گزر گئے، ابا جان پڑھاتے نہیں۔ فرمایا 1 دن ٹھہر جاؤ یار۔ جب تیسرا دن آیا نا، تو بیٹے نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، اور اسے زنجیریں ڈال کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ زنجیریں ڈال کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ رات کو خواب دیکھا،
تو صبح بیدار ہوئے تو ابا جان کے پاس آئے. ابا جان یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا جس کو دیکھا ہے نا وہ زماشری ہے, وہ زماشری ہے. اب بھی پڑھنا چاہتے ہو اس کی تفسیر؟ اور فرمایا اس کو یہ معاملہ کیا ہے, تفسیر لکھنے والا ہے, تفسیر کرنے والا ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث کا عالم ہے, لیکن زنجیریں ڈال کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ بیٹا یہ اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ ایک مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا, نبی پاک کی ایک شان تھی, اس شان کے اندر اس نے کمی کی ہے. وہ مقام بھی مل جاتا ہے تفسیر کے اندر جس مقام پر اس نے. اور ان کو یہ مرتبہ کیوں ملا ہے تقی الدین سبکی کو, یہ شان کیوں ملی ہے, یہ بھی سن لیں آپ. یہ جو ایک حدیث پاک ہے جو بڑے زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں, وہ حدیث کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چوری کا مقدمہ آیا, اور وہ چوری کرنے والی عورت وہ کسی بڑے قبیلے کی تھی, ہے نا. بخاری کی حدیث پاک ہے یہ, مسلم کی حدیث پاک ہے یہ. کسی بڑے اثر اور رسوخ رکھنے والے ایک قبیلے کی وہ عورت تھی. تو کچھ لوگوں نے سفارش کی, کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی ہے, عزت دار قبیلہ ہے یہ, تو اس کو سزا نہ دی جائے. اور نام اس کا فاطمہ نام تھا اس کا. اب امام تقی الدین سبکی جب اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے آگے نا پورے لفظ حدیث پاک کے اندر, یعنی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی یہی سزا دیتا. لیکن ادب دیکھے سیدہ فاطمہ کا, یہ کیسا ادب کرنے والے ہیں اس نبی کی لخت جگر کا. انہوں نے اس طرح لکھا نا اگر, آگے پھر نقطے ڈال دیے, آگے نقطے ڈال, نام نہیں لیا. ادب و احترام ہے, نام نہیں لیا, نام نہیں لیا. بلا فاطمہ ہو اور وہ یہ کام کرے, وہ تو باپ تھے نا, انہوں نے جو کہنا وہ کہیں, وہ شریعت کے مالک ہیں. لیکن امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سیدہ کی طرف اس طرح کی نسبت کریں؟ دیکھیں. اور پھر مجدی ذوق دیکھیں. یہ دربار شریف کے اندر یہ اوپر ایک سورت لکھی ہوئی ہے, اس سورت کا نام ہے سورہ دہر. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں, سورہ انسان. آگے رمضان آ رہا ہے نا, تو قرآن کو پڑھیں. ویسے اب بھی شروع کر دیں پڑھنا, اور قرآن پڑھا کریں. یہ سورہ دہر جو ہے نا, سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر جنت کا جس صورت کے اندر ذکر ہوا ہے نا, وہ سورہ دہر ہے. جنت کی نعمتوں کا سب سے زیادہ. تھوڑی تھوڑی صورتوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ذکر ہوا ہے, کہیں حور و غلمان کا ذکر ہو گیا ہے, کہیں کہسن دہاق کا ذکر ہو گیا ہے, زنجبیل سے دھلے ہوئے گلاسوں کا ذکر ہو رہا ہے, شراب طہور کا ذکر ہو گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ذکر ہے نا جنت کا, جنت کی نعمتوں کا, وہاں کی رعنائیوں کا, وہ اس صورت کے اندر ہے. پڑھیں یہ صورت.
پھلوں کا ذکر، پھولوں کا ذکر، وہاں کی ہواؤں کا ذکر، جنت کی نہروں کا ذکر، غلمانوں کا ذکر، زنجبیل کا ذکر، زنجبیل سے دھلے ہوئے گلاسوں کا ذکر، تکیوں کا ذکر، بستروں کا ذکر. میری بول یار تم. اللہ نے سارے ذکر کر کے نا اس صورت کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا جس پر سارے مسلمان مرتے ہیں. جس چیز پر، جس کے لیے سارے مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں. حوریں، وہ نماز پڑھتے ہی حوروں کے لیے ہیں، ورنہ نماز بھی چھوڑ دیں، نماز بھی چھوڑ دیں. اور حوروں کا ذکر نہیں کیا. حضرت علامہ محمود علوسی بغدادی، مرجع بغداد، نقشبندی مجددی، پڑھیں تفسیر رول معانی پڑھیں، آپ اس مقام پر پڑھیں. انہیں لکھا کہ اللہ رب العزت نے غلمان کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھولوں کا ذکر کیا ہے، جنت کی ہر نعمت کا ذکر کیا ہے، لیکن حوریں جو مین اس کا یہاں نام نہیں لیا. اور اس پوری صورت کے اندر حوروں کا ذکر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے. مجدی ذوق دیکھیں کیا ہے. کہتے جی یہ مجدی اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے. حضرت علامہ محمود علوسی بغدادی کہتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حرمت فاطمہ کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ذکر ہو گیا ہے، سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو گیا ہے. آیت نمبر 10 جو ہے یطعمون الطعام، ان کا ذکر ہوا ہے. اس لیے سیدہ فاطمہ کی حرمت کی وجہ سے حوروں کا ذکر ہی نہیں کیا. جب حوروں کی ملکہ آ گئی ہے تو پھر حوریں کہاں ہیں؟ سفر معراج، ٹھیک ہے. عروج ہے نا، عروج کیسے ملتا ہے؟ جس کو عروج ملا ہے نا اس کے ساتھ لگ جاؤ، یا اس کی آل کے ساتھ لگ جاؤ، یا اس کے یاروں کے ساتھ لگ جاؤ. ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ دیکھو نا، جس کے پاس جو چیز ہوگی اسی سے ملے گی نا. جس کے پاس جو چیز ہوگی، کپڑے والے کے پاس کپڑا، آٹے والے کے پاس آٹا. تو عروج یہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہے، صرف مصطفیٰ کے لیے ہے. اور جس نے عروج لینا ہے، جس نے عروج لینا ہے، جس نے معراج کرنی ہے، وہ بس اس معراج والے محبوب کے ساتھ ہو جاؤ. ان کی اولاد کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ. ایک نہیں، کانی ونڈ نہیں کرنی، کانی ونڈ نہیں. دونوں آنکھیں. اہل سنت کی ایک آنکھ اہل بیت اور دوسری آنکھ صحابہ رضوان اللہ تعالی. اب اتنی بات پہلی آپ نے سن لی، آگے نہیں کرتا میں. یہ جو سفر ہوا ہے نا، یہ جسمانی سفر ہوا ہے، جسمانی سفر ہوا ہے. آپ اپنے جسم کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے آگے جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا. اور دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا
دیدار کی تمنا کی رب ارنی، تو اللہ نے بیان کیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اور پھر آگے کیا ہوا؟ جب تجلی ڈالی، وہ کون سی تجلی تھی؟ علماء سے پوچھ لیجئے. تو خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. کون بیان کر رہا ہے؟ بولو یار. صرف دیدار کی تمنا کی ہے، دیدار کی تمنا کی ہے، اور ایک تجلی پڑی ہے صرف. کچھ کہتے ہیں کہ صفاتی تھی، اور کچھ کہتے ہیں وہ نور محمد کی تجلی تھی. نور محمدی کی تجلی تھی جس نے موسیٰ نے جس کو دیکھا تھا. اور اس تجلی کو دیکھ کر موسیٰ، آپ کہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضور بھی تو اللہ کی صفت ہے نا. کہ نہیں صفت؟ تو جب موسیٰ نے تمنا کی تو خر موسیٰ صاعقہ. اور جب محبوب نے دیکھا، تجلی نہیں دیکھی، صفات نہیں دیکھی، شیونات کے جلووں کو نہیں دیکھا، اعتبارات کے جلووں کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا ہے. اس حسن لم یزل کو دیکھا ہے. اور جس کو دیکھا ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے کیسے دیکھا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی. اس نے ایسے دیکھا ہے، نہ آنکھ کو جھپکا ہے اور نہ ہی وہ ڈولا ہے.